لیکن ابھی بارٹاکوزین نے کچھ کہنے کے لیے لب واپ ہی نہ کیے تھے کہ عقب میں کھڑی دونوں نوجوان خواتین میں سے ایک بڑی عجلت کے ساتھ برق رفتار قدموں سے آگے بڑھی اور قاسم کے عین بالمقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کی اس جسارت پر قاسم کے علاوہ اس کے سپاہی اور بارٹاکوزین بھی حیران رہ گئے، لیکن اس خاتون نے قاسم کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہی اپنے چہرے کو چادر کے پلوں سے آزاد کر دیا۔ قاسم اور اس کے سپاہی اس خاتون کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بوسینیا کے محل میں شاہی خواتین کی معیت میں قاسم کے مقابلے کے لیے آئی تھی۔ یہ شہزادی تھی بوسینیا کے شاہی خاندان کی ایک خوبرو اور حسین و جمیل شہزادی۔ قاسم اس حسین اتفاق پر ششدر رہ گیا۔ حیرانی کے عالم میں اس کے منہ سے اور تو کچھ نہ نکل سکا، وہ محض اتنا کہہ سکا کہ آپ جی ہم میں۔ شہزادی کے چہرے پر مسکراہٹ اپنے رنگ بکھیر رہی تھی، اس کی آنکھیں احساس تشکر اور محبت و احترام کے جذبے سے لبریز تھیں۔ اس نے قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اس قدر بلند اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارے دربار میں کارڈینل جولین نے چند ماہ قبل پائے روم کا پیغام دیتے ہوئے جو خطاب کیا تھا، اس میں مسلمانوں کو اس روئے زمین کی بدترین مخلوق کے روح میں پیش کیا تھا، لیکن اب کل سے اب تک مسلمان سپاہ کے جو اخلاق، معیار اور طور طریقے میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں پائے روم کا نائب کارڈینل جولین جھوٹی بکواس کر رہا تھا۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی محترم، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے سائے میں انسانی جسم اور روح تسکین پاتی ہے۔ قاسم کی بات سن کر معمر بارٹاکوزین نے استفسار کرنے لگا، قاسم بن ہشام، کیا تمہارے دین میں کوئی ایسا معمر شخص بھی داخل ہو سکتا ہے جو اپنی سابقہ زندگی عیسائیت کے سائے تلے گزار چکا ہو؟ بارٹاکوزین کے استفسار نے قاسم کے من میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے بارٹاکوزین کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، جب کسی شخص کی سانس کی آمد و رفت جاری ہے اس وقت تک وہ شخص ہمارے دین میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں دارِ اسلام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ چلیں اور ہمارے سلطان کے حضور پیش ہو کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں۔ لیکن بارٹاکوزین کے جواب نے قاسم کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا متمنی ہوں۔ میں طویل عرصے سے راہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میں نے راہ حق کی طلب میں دور دراز کے سفر طے کیے، لیکن تمہارے ساتھ وقت گزار کر میں نے ایسا محسوس کیا ہے جیسے میری پیاس پہلی مرتبہ بجھنے لگی ہے۔ تم میرے لیے سلطان سے بڑھ کر قابل احترام ہو۔ اگرچہ قاسم کے لیے رکن عین ضروری تھا، لیکن بارٹاکوزین اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا متمنی تھا۔ لیکن اسے محض کلمہ پڑھا دینا ہی کافی نہ تھا، بلکہ اسے اسلام کے اہم اور لازمی بنیادی اصولوں کے بارے میں درس دینا بھی ضروری تھا۔ قاسم نے اسے کہا، محترم بزرگ، فی الحال مجھے اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دیں۔ میں بعد از نماز مغرب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ کو اسلام کے بارے میں ضروری معلومات سے روشناس کرواؤں گا۔ یہ سن کر بوسینیا کی شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ تناول کریں گے، ماں بعد ہم تا دیر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اگرچہ بوسینیائی شہزادی نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا کوئی اشارہ نہ دیا تھا، لیکن قاسم کو یقین تھا کہ وہ بھی مائل با اسلام تھی۔ لیکن اسی یقین کے تحت اس نے واپس آنے کی حامی بھر لی اور ان لوگوں سے رخصت ہونے کی اجازت لی۔ قاسم جب واپس لشکر گاہ میں پہنچا جہاں پر لشکر کی سپاہ کے چہروں پر خوشی رقص کر رہی تھی، انہوں نے ادرینا تا بوسینیا ہر علاقے اور ہر شہر میں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے تھے۔ لارڈ اسٹیفن کے بعد جارج برکینویٹ بوسینیا کے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ لارڈ اسٹیفن کے برعکس مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا۔
حالانکہ لارڈ اسٹیفن کی ایک بہن بایزید یلدرم کی اہلیہ تھی، جبکہ اس کی بیٹی شہزادی شروین سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ تھی۔ اس جنگ میں جارج بنے کویت بھی شکست سے ہمکنار ہوا تھا۔ سلطان نے سربیا کا ملک اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ قاسم یہی سوچتا ہوا لشکرگاہ میں پہنچا تھا کہ سلطان چونکہ بوسنیا تک اپنی فتوحات کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے، اب واپس ادرینا کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سلطان سے اجازت حاصل کر کے البانیہ کا رخ کرے گا اور مارسی کو سکندر بیگ کے شکنجے سے چھڑا لائے گا۔ نماز مغرب سے فراغت پانے کے بعد قاسم نے ایک مرتبہ پھر شہر کا رخ کیا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ معمر بارٹاکوزین کے گھر میں برا زمانے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ بارٹاکوزین کی بیٹی نے اپنی اس ہمسائی کو بھی اپنے گھر میں مدعو کر لیا تھا، جس نے آج ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بارٹاکوزین کے گھر میں بوسنیا کی حسین و جمیل شہزادی بھی قاسم سے دوبارہ ملاقات کی متمنی تھی۔ بارٹاکوزین کے دونوں نوجوان بیٹے وینس کے جہاز پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ وینس میں ہی مقیم تھے۔ بارٹاکوزین کی اکلوتی جوان بیٹی بیوہ ہونے کے بعد باپ کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ اس کا شوہر ایک برس قبل مسلمانوں کے ساتھ لڑتا ہوا ہلاک ہو گیا تھا۔ بوسنیا کی شہزادی نے محل کو خیر باد کہنے کے بعد اس لڑکی کے پاس پناہ لی تھی۔ بارٹاکوزین اور اس کی بیٹی نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ شہزادی ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارٹاکوزین قاسم کو کھانے کے کمرے میں لے آیا اور حاضرین دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے براجمان ہو گئے۔ آج کل بہت سے لوگ فیس بک، لنکڈ ان اکاؤنٹ، امیزون اکاؤنٹ، ای بے اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگ ان بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار گو لاگ ان کو ضرور ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔